یہاں کتنی بڑی تعداد برادران اہل سنت کی بھی ہوگی، یقیناً ہوگی اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہمارے سندھ میں اور دوسرے بھی بہت سارے شہروں میں تمام شیعہ سنی علم لگاتے ہیں، اور حسین کے جلوسوں میں سبینے لگاتے ہیں، تو سب حسینی ہیں الحمدللہ، سب حسینی ہیں، سب حسین کے چاہنے والے ہیں، اور سب کو معلوم ہے یہ بات کہ حسین کے بغیر گزارا نہیں۔ آج آپ مولا حسین کا چہلم بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہاں وہ حسین کہ جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا، نہ دفن کیا گیا، جس کا جوان بیٹا باپ کے لاشے کے پاس سے گزرا مگر باپ کے بدن پر مٹی نہ ڈال سکا، کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، عرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، آپ نے کائنات میں کوئی بہن ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس نے 1 سال کے بعد بھائی کا چہلم بنایا ہو۔ بھائی بھی حسین جیسا، بہن بھی زینب جیسی، نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے، نہ کائنات میں ایسی بہن ہے۔ کیا مجبوری تھی 1 سال کے بعد چہلم کیوں منایا؟ بلکہ یہ وہ بہن ہے کہ اسے اسیر ہو کر بھائی کے لاشے کے پاس سے گزرنا پڑا، اس حالت میں کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بے پالان اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا۔ بطول زادیوں کو 11 محرم کو قیدی بنا کر پس گردن ہاتھ بند کر کے، بے پالان اونٹوں پہ سوار کر کے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے، گلے میں توق ڈال کے، اور میرے چوتھے اور بیمار امام کے پاؤں شکم شتر کے ساتھ باندھے گئے تھے تاکہ اگر اونٹ تیز چلے تو یہ گر نہ جائے۔ اس حالت میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا، کربلا سے پہلے کوفہ لایا گیا، کوفے کے بازار سے گزارا گیا۔ عزادارو وہ زینب جو کبھی کوفے میں شہزادی بن کر رہی، جس کے بابا کی کوفے میں شاہی رہی تھی، اسے قیدن بن کے کوفے کے بازار سے گزرنا پڑا۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، کہاں بازار کہاں زینب، کہاں دربار کہاں زینب۔ 3 دن کوفے کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کوفے سے شام کی طرف جب لے جایا گیا تو بہت ساری منزلوں سے گزارا گیا۔ ایک منزل میں نے رات کو بیان کی ہے، منزل اسقلان، جہاں سے قیدیوں کو گزارا گیا۔ ساری منازل سے گزارنے کے بعد جب ان بیبیوں کو، زہرا زادیوں کو، بطول زادیوں کو، نبی زادیوں کو قیدی بنا کر جب ان اسیروں کو شامی فوج شام کے نزدیک لے کر پہنچی ہے نا، تو یزید کو پیغام بھیجا پسر سعد نے کہ ہم اولاد نبی کو، اولاد علی و بطول کو قیدی بنا کر لے آئے ہیں اور شام سے نزدیک ہو گئے ہیں، بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو یزید نے کہا کہ دمشق سے باہر ریت کے گرم ٹیلوں پر نبی زادیوں کو چھوڑ دو، ہم پہلے دمشق کا مین بازار سجوائیں گے، اور جب بازار اچھی طرح سج جائے گا پھر اس بازار میں تماشائیوں کو بلایا جائے گا، لوگ زرق و برق لباس پہن کر آئیں گے، رقاص آئیں گے، وہی منظر جو اسقلان کے بازار کا بنا تھا، بالکل وہی منظر، جشن منایا جائے گا، شادیانے بجائے جائیں گے۔ پھر جب ہم کہیں گے تو پھر قیدیوں کو لے کر آنا۔ علی و نبی کی بیٹیاں انتظار کرتی نہیں، دمشق میں بازار سجتا رہا، تماشائی جمع ہوتے رہے۔ نبی زادیوں کو 16 اذانیں آئی ہیں شہر سے باہر، 16 اذانیں سننی پڑی ہیں۔ 3 دن باہر رہی ہیں عزادارو، 3 دن باہر رہی ہے۔ ہاں گرم ریت کے ٹیلے، بطول زادیاں، انتظار، شرابی کا دربار بھی سجتا رہا، شام کا بازار بھی سجتا رہا۔ عزادارو ایک روایت میں ہے کہ 5 لاکھ تماشائی شام کے بازار میں جمع ہوئے، اس کے بعد نبی زادیوں کو بازار میں داخل کیا گیا۔ عزادارو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ مکانوں کی چھتوں پر جو لوگ چڑھے ہوئے تھے نا، ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں بھی تھیں،
کچھ اس انداز کی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کوئی ان قیدیوں کو لکڑی مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، الغرض جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا نا وہ مار دیتا تھا۔ عزادارو حوصلہ 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 رکھ کے، یقیناً مصائب سخت ہوتے ہیں، میں اتنے سخت مصائب نہیں پڑھوں گا، حوصلہ رکھ کے رونا ہے، رونا ضرور ہے، اپنی آواز کو نیچے نہیں آنے دینا، آپ کی آواز بلند رہے، اس لیے کہ جب روتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، میں کہتا رہتا ہوں آپ کے لیے معصوم ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور معصوم ہاتھ یہ دعا دیتے ہیں، میرے اللہ جو آوازیں ہم غریبوں اور ہم مظلوموں پر بلند ہو رہی ہیں، ان آوازوں پر اپنا رحم فرما۔ عزادارو آپ ان پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہو جن پر کربلا میں رونے والا کوئی نہیں تھا، جن کے رونے پر بھی پابندیاں تھیں، آپ آزاد فضا میں رو رہے ہو اور چیخ مار کے رو سکتے ہو، لیکن ہائے کربلا کے جو صاحب ادا تھے، جو وارث کربلا تھے نا، ان کے بچے جب روتے تھے نا تو کبھی دائیں سے تماچا، کبھی بائیں سے تماچا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کا بازار بڑی سخت منزل ہے، منہال کوفی سے یہی تو میرے چوتھے امام نے کہا تھا کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا ہے، ارے کیا ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر شام کے بازار لے جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ جب اس نے پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو 3 مرتبہ میرے چوتھے امام نے کہا تھا الشام، الشام، الشام۔ عزادارو شام کا بازار، عزادارو شام کا بازار سید سجاد کو 35 برس تک رلاتا رہا۔ میرا چوتھا امام سرخ آنسوؤں کے ساتھ اس بازار پہ رویا ہے 35 برس۔ شام کے بازار میں کسی شامی مرد نے امام کے سامنے آ کر گستاخی کی اور کہا کہ اچھا ہوا کہ حاکم کو یعنی یزید کو فتح ہوئی، آپ لوگوں کے مرد مارے گئے، آپ لوگوں کی عورتیں قیدی ہوئیں، آپ لوگوں کو قیدی بنا کے بازار میں داخل کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے شامی اتنا بتا تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے جہاں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہتا ہے ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں جن قربا کی مودت اللہ نے مانگی ہے وہ قربا ہم ہی ہیں، وہ اولاد رسول ہم ہیں، وہ خاندان نبوت ہم ہیں۔ امام فرماتے ہیں بتا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ ہستیاں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہے وہ ہمارا ہی گھرانہ ہے۔ عزادارو یہ رونے لگا، کہنے لگا ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، آپ اولاد رسول ہیں، یہ ظلم خاندان رسول پر ہوا۔ سخت منزل تھی بازار، بازار سے گزار کے داخل کیا گیا شرابی کے دربار میں۔ کئی گھنٹے تک علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں کھڑی رہیں۔ عزادارو ایک رسی میں 12 بیویوں کے گلے باندھے گئے تھے۔ دربار کے بعد منزل آئی ہے قید خانے کی۔ 1 سال تک زہرا زادیوں کو اس قید خانے میں رہنا پڑا۔ 1 سال کے بعد جب شام میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ یزید نے جنہیں باغی مشہور کیا تھا وہ تو اولاد رسول ہیں، جب اس ملعون کو اپنی سلطنت کے ستون ہلتے ہوئے دکھائی دیے، یہ مجبور ہوا اولاد رسول کو رہا کرنے پر۔ جب اس نے رہا کرنا چاہا، رات کے اندھیرے میں سید سجاد کو قید خانے سے بلوایا۔ جب بلوایا پھوپھی اماں سے مشورہ کر کے، اگرچہ جناب زینب نے کہا کہ سجاد رات کے اندھیرے میں حاکم بڑا ظالم ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ مطمئن رہیے، میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، جاؤ سجاد اجازت ملی۔ یزید کہتا ہے کہ سجاد میں نے بلوایا اس لیے ہے کہ میں آپ کی قیدیں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں پھوپھی سے مشورہ کر کے کوئی جواب دوں گا۔ آئے واپس قید خانے میں، پھوپھی انتظار کر رہی ہے، بیٹا سجاد کیوں بلایا تھا یزید نے؟ کہتا ہے قیدیں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے پھوپھی اماں آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا سجاد اس سے کہو ہمارے کچھ شرائط ہیں، اگر ہمارے شرائط مانتا ہے تو ہم رہائی قبول کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارا شام غریبہ میں لوٹا ہوا سامان واپس کر دے،
جو تبرکات لوٹے ہیں نا وہ ہمیں واپس کر دے. اور دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ اسے کہو کہ شام کے اندر ہمارے لیے ایک مکان خالی کروائے. 7 دن تک ہم اس مکان میں رہیں گے, ہم کربلا والوں کا ماتم کریں گے. ابھی تک کسی نے مجھے میرے حسین کا پرسہ نہیں دیا, ابھی تک کسی نے مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ نہیں دیا. یہ شامی مستورات کو اجازت دے, شام کی عورتیں آئیں اور آ کر مجھے پرسہ دیں. یزید کے سامنے جب شرائط رکھے گئے, یزید کہتے ہیں مکان تو خالی کروا دیتا ہوں, رو بھی لیں, شامی عورتوں کو اجازت بھی مل جائے گی, پرسہ بھی لے لیں, لیکن سامان نہیں دے سکتا. اس سامان کے بدلے میں پیسے لے لو. امام فرماتے ہیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں. امام فرماتے ہیں تو اس سامان کی کیا قیمت دے گا جس سامان میں میری دادی زہرا کی چادر ہے. ہاں, اس چادر کی قیمت تیرے پاس ہے, کائنات اس چادر کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. مختصر کروں عزادارو, شام میں مکان خالی ہوا, شامی عورتوں کو اجازت ملی, 7 دن تک شام میں حسین کا ماتم ہوا. شامی مسورات آتی رہیں, بطول زادیوں کو پرسہ دیتی رہیں. زہرا زادی نے کہا ہمارے شہداء کے سر ہمارے سامنے لائے جائیں, ہم ان سروں کو دیکھنا چاہتی ہیں اور دیکھ کر پھر ماتم کرنا چاہتی ہیں. یہ 18 بنو ہاشم کے جو سر نیزوں پر بلند کر کے کربلا سے شام لے گئے تھے نا, باری باری سر آئے. شامی مستورات موجود تھیں, انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سر کس کا ہے اور اس سر کی, اس صاحب سر کی ماں کون سی بی بی ہے. بی بی زینب سب کا تعارف کرواتی. شامی عورتیں موجود ہوتی, کبھی کوئی سر آتا, کہتی یہ قاسم کا سر ہے, اس کی عمر صرف 13 سال تھی. ان ظالموں نے کربلا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. یہ ام فروا اس قاسم کی ماں ہے. 2 پرسہ ام فروا کو. کچھ دیر کے بعد کوئی اور سر آیا. بطول زادی نے کہا یہ علی اکبر کا سر ہے, اس کی عمر صرف 18 سال تھی. یہ ام لیلہ کا کڑیل جوان لال تھا, اس کے سینے میں برچھی ماری گئی. اسے بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کیا گیا. ارے یہ ام لیلہ اسی علی اکبر کی ماں ہے. پھر شامی عورتیں ام لیلہ کو پرسہ دینے لگیں. ایک ایک سر آتا, بطول زادی تعارف کرواتی, پھر صدائے گریہ بلند ہوتی. 7 دن تک شام میں عزاداری ہوئی. 7 دنوں کے بعد واپس روانہ کیا گیا مدینے کی طرف. عزادارو, جب شام سے جا رہی تھی نا زہرا دادی, تو بہت کچھ یاد آیا. وہ منظر بھی یاد آیا جب مدینے سے چلی تھی تو 53 محمل تھے. آج جب شام سے واپس جا رہی ہے تو صرف 3 محمل ہے. مدینے سے چلی تھی, حسین ساتھ تھا, عباس ساتھ تھا, علی اکبر ساتھ تھا, بھرا گھر تھا, ہاشمی جوانوں سے رونق تھی, بڑا پروٹوکول تھا ہاشمی جوانوں کا. مگر اب جب جا رہی ہے تو نہ علی اکبر ساتھ ہے, نہ عباس ہے, نہ حسین ہے. عزادارو, شام سے باہر نکلے. ساربان نے پوچھا کس راستے سے جانا ہے. بطول زادی نے کہا کہ ہم نے کربلا کے راستے سے جانا ہے. میں پہلے کربلا جاؤں گی, جا کے پہلے اپنے حسین کا چہلم مناؤں گی. عزادارو, 1 سال کے بعد بہن کو موقع ملا کہ وہ بھائی کا چہلم منائے. ادھر جابر قبر حسین کا پہلا زائر قبر حسین پر موجود ہے, زیارت کر رہا ہے. ادھر شام سے یہ کاروان پہنچتا ہے. جابر کا غلام جابر کو بتاتا ہے کہ راہ شام سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جابر کہتے ہیں آگے جاؤ, ہو سکتا ہے کہ جو یزید کے جاسوس ہوں یا سپاہی ہوں جو ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہوں. جب یہ چلا تو جابر کہتے ہیں میرا دل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے سردار رہا ہو کر آ رہے ہوں. اپنے غلام سے کہتا ہے اگر تو یزید کے سپاہی ہوں تو بتانا, ہم کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے, اور اگر تو نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے سردار رہا ہو کر آئے ہیں میں تجھے آزاد کر دوں گا. ہاں, اس کا غلام عطیہ آگے بڑھا, تیز قدموں کے ساتھ گیا, تیز قدموں کے ساتھ پلٹ کر آیا. کہتا ہے جابر مبارک ہو, سید سجاد آ رہے ہیں, بطول زادیاں آ رہی ہیں. عزادارو, جب یہ کاروان کربلا کے قریب پہنچا, غلام کا سہارا لے کر جابر استقبال کے لیے آگے بڑھا. چونکہ جابر نابینا ہو چکا تھا, سید سجاد سواری سے نیچے اترے, آگے بڑھے. کہا چچا جابر, ابھی تک کسی نے مجھے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا, ابھی تک کسی نے مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ نہیں دیا. آؤ چچا جابر, پہلے مجھے گلے لگاؤ, میرے بابا کا مجھے پرسہ دو. عزادارو, دیر تک سید سجاد جابر کو گلے لگا کر روتے رہے.
یہی حق ہے. مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو وہ آنکھ بڑی عظیم ہوتی ہے جس آنکھ سے حسین کے لیے آنسو نکلتا ہے. ہاں دادارو آپ رو رہے ہیں نا, حسین کی ماں دو کام کر رہی ہے. ایک آپ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو رومال فاطمہ میں محفوظ ہو رہا ہے. دوسرا آپ کی بلند ہونے والی آوازیں سیدہ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں. آج بھی حسین کی ماں اتنی غریبہ ہے, پرسہ لینے خود آتی ہے. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر میں سے ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ یہ بیوی موجود ہے آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے. آپ کے آنسوؤں کی قیمت صرف حسین کی ماں کے پاس ہے. عزادارو یہی حق ہے پرسہ دینے کا. آپ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, بہت خوبصورت پرسہ داری ہو رہی ہے. ظاہر ہے چہلم کا دن ہے عزادارو, رونے کا دن ہے, عزاداری کا دن ہے. ہاں حسین کی بہن حسین کا چہلم منانے کے لیے کربلا میں پہنچ گئی ہے. عزادارو اب سید سجاد نے پھوپھیوں سے کہا کہ اتارائیے. اتارا بڑے احترام سے. کربلا کی سرزمین آ گئی. اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں چچا جابر آپ آئیے, کیونکہ آپ کربلا میں موجود نہیں تھے نا عاشور کے دن. آئیں ذرا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کون کون سی جگہ ہے. ایک جگہ لے کر گئے, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بھائی 13 سال کا قاسم زین سے زمین پر آیا, اور جب تک زین پر تھا تو قاسم تھا, جب زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. پھر ایک جگہ لے کر گئے, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے. پھر ایک جگہ لے کر گئے اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 سال کا کڑیل جوان بھائی علی اکبر سینے میں برچھی کھا کر زین سے زمین پر آیا. جب میرے علی اکبر نے کہا بابا آئیے میرے لاشا لے جائیے, تو کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید علی اکبر تھا جس کی لاش پر اپنے قدموں سے چل کر نہیں گئے حسین, بلکہ پیدر بر لاش پہ سر دانو بدانو رسید. ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کوہنیوں اور زانووں کے بل چل کے گیا. علامہ حسین بخش نے لکھا کہ جب علی اکبر کا لاشا 9 قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا نا, فاطمہ کے لال کی بینائی چلی گئی. حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا. حسین نے آواز بلند کر کے کہا تھا علی اکبر مجھے آواز دو, علی اکبر تمہارے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. چچا جابر ایک ایک شہید کا بتایا, سید سجاد نے ایک ایک شہید کا بتایا. کہا چچا جابر آئیے میں آپ کو وہ منظر بھی بتاؤں. یہاں سے میرے بابا میرے خیمے میں آئے تھے, یہاں سے میری پھوپھیوں کے خیمے میں آئے تھے, یہاں سے رخصت ہوئے تھے, یہاں سے سکینہ سے رخصت ہوئے تھے. یہاں پر سکینہ نے میرے بابا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے تھے, گھوڑے کے سم پکڑ لیے تھے. ایک ایک منظر سید سجاد بتا رہے ہیں. کتنا دل خراش منظر ہوگا وہ, جب حسین عصر عاشور تمام بیبیوں سے ودا ہونے کے بعد خیمے سے نکل رہے تھے اور گھوڑا رک گیا. گھوڑے کے اگلے پاؤں باہر تھے, پچھلے پاؤں اندر تھے. میرے مولا نے اپنے ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. تو حسین نے یہی کہا تھا نا ذوالجناح میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس مارا گیا, اب میرا کوئی نہیں بچا ہے. کیا مصیبت کی آخری منزل میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ یہ آخری تکلیف ہے, آج کے بعد حسین تجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا, زبان حال سے کچھ کہا تھا. اب جو حسین نے جھک کر دیکھا کیا نظر آیا؟ ارے ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. آپ شبیہ ذوالجناح لے کر آئیں گے نا, اس لیے مولا حسین کی شہادت کا ایک جملہ کہتا ہوں عزادارو. حسین جب پہنچے نا میدان میں, کوفی اور شامی فوجوں نے دوڑنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہاتف غیبی کی آواز آئی, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس آواز کا آنا تھا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا, اپنی پیشانی کو زین فرس پہ رکھا. اب دوڑی ہوئی فوجیں پلٹ کر واپس آ گئیں. اب کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے. عزادارو فاطمہ کا لال 9 منٹ تک نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, بلکہ تیروں اور تلواروں پر معلق تھا. اتنی دیر کے بعد جب حسین زمین کربلا پر پہنچے, حسین کی پیشانی نے جب زمین کربلا کا بوسہ لیا, یہ حسین کا آخری سجدہ ہے عزادارو. جب شمر اپنا خنجر لے کر آ گیا, اس نے ضربیں چلانا شروع کی. ایک ضرب, دوسری ضرب, تیسری ضرب, 13 ضربیں چل گئیں. حسین کی گردن کٹ گئی. جب کسی نے پوچھا ارے ایک ضرب سے بھی گردن کٹ سکتی تھی, تو نے 13 ضربیں کیوں چلائیں؟ یہ ملعون کہتا ہے میں کیا کروں, جب میں ضرب چلانا چاہتا تھا کوئی کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی تھی, ہاتھ پھیلا دیتی تھی, رو کے کہتی تھی ارے نماز
بار میں نے جگیاں بیس کے بالا، ارے حسین شہید ہو گئے، حسین کا ذوالجناح خیمے میں واپس آ گیا، ذہن ڈلی ہوئی تھی، پیشانی پہ خون لگا ہوا تھا، 4 سال کی بچی خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے گھوڑے کو دیکھا کہ گھوڑا خالی واپس آیا ہے، میرے بابا نہیں آئے، اب ماتم کرتے ہوئے اٹھنا، اب سینہ پیٹتے ہوئے اٹھنا، شبیہ ذوالجلال آئے گی جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ تمہارے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے نا، سینہ پیٹنا جائز ہے نا، سر پیٹنا جائز ہے نا، آج حسین کے چہلم کے دن ماتم نہیں کرو گے تو پھر کب ماتم کرو گے؟ عزادارو قیامت کا جملہ جب دیکھا نا سکینہ نے گھوڑا آیا بابا نہیں آئے، بچی نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، حل سوقیابی او قتلا چانن، گھوڑے اتنا بتا، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا، جب میرے بابا کو مارا گیا تو کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ہی ذبح کیا گیا؟ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام پہ جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام قوت اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو۔